1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں مارشل لا نافذ ہو چکا تھا اور جنرل ضیاء پاکستان پہ حکومت کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی جدوجہد شروع کر دی، لیکن ان کے بیٹے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک سیاسی تنظیم الذوالفقار کے نام سے تشکیل دے ڈالی۔ الذوالفقار نے متعدد بار جنرل ضیاء پر قاتلانہ حملے بھی کیے۔ پھر 1981 میں الذوالفقار نے پاکستان کا PIA کا ایک طیارہ اغوا کر لیا۔ ہائی جیکرز اس کو لے کر کابل میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے اتار لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے 55 ساتھیوں کو جنرل ضیاء حکومت بری کر دے اور ان کے حوالے کر دے۔ ہائی جیکرز شاہ نواز کے ساتھی سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار دی اور طیارے سے نیچے گرا دیا۔ اس واقعے کے بعد 55 ساتھیوں کو واپس کرنا پڑا اور جنرل ضیاء نے وہ 55 ساتھیوں کو واپس کر دیے۔ لیکن اس واقعے کے چند ماہ بعد شاہ نواز بھٹو جو ذوالفقار کے بانی تھے، فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد سلیم اللہ ٹیپو جنہوں نے میجر طارق کو گولی ماری تھی، ان کو کابل میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنی پہلی تقریر میں 90 دن میں الیکشن کروانے کی بات کی تھی، لیکن پھر عوام نے لوگوں نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ ان کے 90 دن کی بات میں 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ جنرل ضیاء ایک سختگیر اور ذہین ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کا دور دیکھا تھا اور انہوں نے آخر دم تک چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ اپنے پاس رکھا، اور سختگیر اس طرح کہ پیپلز پارٹی کہ جب تک رہے پیپلز پارٹی کو کچلنے کی کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جب اپنے کارکنوں سے ملنے کے لیے آئیں تو ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا اور ان کو شدید چوٹیں آئیں۔ سر گنگا رام ہسپتال میں ان کو علاج کے لیے بھیجا گیا، لیکن ڈاکٹروں کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا۔ وہ کافی حد تک اپنی آخری عمر میں کافی حد تک اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ 1984 میں بے نظیر کو بھی جیل سے نکال کر ملک بدر کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، وہ صحافت کو بھی اپنی مرضی سے ہی چلا رہے تھے۔ جب بھی کوئی اخبار چھپتا تو فوجی افسران جا کر اس کا جائزہ لیتے اور اس کو سینسر کرتے۔ جو خبریں ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی ان کو وہ وہاں سے نکال دیتے اور پڑھنے والے سمجھ جاتے کہ یہ جو جگہ خالی ہے یہ ضیاء حکومت کی سینسرشپ کی وجہ سے ہے، اور اس روز کی سینسرشپ کی وجہ سے روزنامہ صداقت اور روزنامہ مساوات آخرکار بند کرنا پڑا۔ پاکستان کے مشہور شاعر حبیب جالب کو بھی اسی دور میں زد و کوب کیا گیا، کیونکہ وہ کافی غزلیں نظمیں ضیاء حکومت کے خلاف بولا کرتے تھے۔ جہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کو کچل رہے تھے، وہاں پہ وہ اپنے اتحادی ساتھی بھی بڑھا رہے تھے۔ پنجاب میں ان کے سب سے مضبوط ساتھی میاں محمد نواز شریف اور چودھری ظہور لائی تھے۔ اسی طرح سندھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو چلنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ سر عام پھانسیاں دینے کا رواج بھی جنرل ضیاء کے دور میں ہی ہوا۔ لاہور کے ایک مشہور تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز عرف پپو کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اس کے قاتلوں کو لاہور جیل کیمپ کے باہر پھانسی دے دی گئی، اور اس واقعے کو اس لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ آئین میں ترمیم کرنے کی وجہ سے اور سخت سزائیں دینے کی وجہ سے جہاں جرائم میں بہت حد تک کمی آئی، کچھ معصوموں کو اس کے نقصانات بھی ہوئے۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ساہیوال کی ایک 13 سالہ اندھی لڑکی صفیہ تھی، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور جب وہ اپنے 4 گواہ پیش نہ کر سکی تو جج نے اس کو کوڑوں کی سزا سنا دی۔ اس کا کیس آسما جہانگیر نے لڑا اور 6 ماہ بعد اسے رہا کرا لیا گیا۔
ضیاء الحق کی ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اس کے دلچسپ واقعات، پاکستان کی کہانی کے دلچسپ واقعات ابھی باقی ہیں۔ دیکھتے رہیے سچ جانو۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔